السلام علیکم میرے سبھی لسنرز، آج میں پھر سے حاضر ہوں اپنے چینل اردو ناولز الاؤڈ پر سن سائیاں ناول کے ساتھ، جس کی رائٹر ہیں جے نکھت، اور یہ اس کی 17 ایپیسوڈ ہے۔ حویلی کی فضا میں تنی یاسیت کی دبیز چادر آج تیسرے دن بھی جوں کی تو کثافت لیے برقرار تھی۔ مقدس کا زیادہ وقت دی جان کے ساتھ ہی گزر رہا تھا۔ دلاور رات کس پہر لوٹ رہا تھا اور صبح کس وقت کمرے سے غائب ہو رہا تھا، اسے خبر ہی نہیں ہو رہی تھی۔ سرسری سی اس کی سبھی سے ملاقات ہو چکی تھی۔ اب یہ موقع کی نامناسبت تھی یا داجی کی تنبیہ کا نتیجہ، جو سبھی اس سے اچھے سے ملے تھے، لیکن وہ اپنے تھی بے حد پسماردہ ہو رہی تھی۔ دی جان کے ساتھ ہی نماز وغیرہ پڑھتی بیٹھی تھی۔ چیدہ چیدہ دی جان نے اسے حویلی میں سب کے متعلق بتا دیا تھا، خاص طور ان کے ذکر میں نمی لیے میزان شامل تھا اور اس سے جڑا وہ دوسرا وجود جس کے لیے اٹھتے بیٹھتے دی جان کے لبوں سے دعائیں نکل رہی تھی۔ بنا اس لڑکی سے براہ راست متعارف ہوئے بھی مقدس اس لڑکی کے لیے اپنا دل گداز ہوتا محسوس کر رہی تھی۔ زیاں سبھی کا ہوا تھا، لیکن اس لڑکی پر گزری قیامت کا تصور بھی ممکن نہیں تھا۔ دی جان کے ساتھ ان کے تخت پر بیٹھی وہ اپنی پسندیدہ کتاب کے اوراق الٹتی بے خیالی میں اس لڑکی کے متعلق سوچے جا رہی تھی، جب نظر دی جان پر گئی۔ دی جان، آپ نے صبح سے کچھ نہیں کھایا، ہمارا خیال آپ کو کچھ کھا کر دوائی لینی چاہیے۔ دی جان کو ویسے ہی دوائی لیتا دیکھ وہ سرحد سے ٹوک گئی۔ بھوک نہیں ہے بچے مجھے، ان کا وہی جواب تھا۔ بے شک نہیں ہوگی، لیکن آپ کو کچھ کھا لینا چاہیے۔ 3 دن سے آپ خوراک نہیں لے رہی صحیح، ایسے میں دوائیاں الٹا اثر دکھا سکتی ہیں۔ آپ بیٹھے، ہم کچھ بنا لاتے۔ کتاب سائڈ پر رکھتی وہ فوراً دوپٹہ درست کرتی ہوئی تخت سے نیچے اتری تھی۔ ارے بچے، میری بات مانیں، کہاں جائیں گی؟ ویسے بھی میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ نہیں پڑے جھمیلوں میں۔ دی جان نے اس کی کلائی تھام کر روکا۔ دی جان، کوئی جھمیلا نہیں ہے، اور پھر ہم کچن دیکھ چکے ہیں، ہم 2 منٹ میں کچھ بنا کر لاتے ہیں، آپ کو پسند آئے گا، ہمیں یقین ہے۔ وہ نانا کا اثر لیے بغیر دوپٹہ درست کرتے ہوئے کمرے کی دہلیز تک ہی پہنچی تھی کہ باہر کسی کے زور زور سے بولنے کی آواز پر دی جان کی سمت مڑی۔ آواز پہچان کر دی جان جلدی سے تسبیح لیے ہی تیز قدموں کمرے سے باہر نکلی تھی، اور نواد پر نظر پڑتے ہی انہوں نے پلٹ کر پریشان نگاہوں سے مقدس کو دیکھا تھا۔ دی جان، میرے خیال میں کوئی جاننے والی آئی ہیں، ہم اندر جاتے ہیں۔ دی جان کو تذبذب کا شکار دیکھ وہ نرمی سے مسکراتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی تو دی جان پریشانی میں بھی اس کی سمجھداری پر مبہم سا مسکرا دی۔ وہ بھابھی سا کی ممانی سا آئی ہیں۔ دی جان کو بڑھتا دیکھ پاس سے گزر رہی ملازمہ نے محتاط انداز میں یوں بتایا، کیا آپ اجتناب ہی کریں وہاں جانے سے؟ جس پر دی جان ذرا سا سر کو خم دیتی آگے ہوئی۔ پہلی نظر ہی ان کی ٹانگ پر ٹانگ جما کر بیٹھی نواد پر گئی تھی، جو ہمیشہ کی طرح جدید تراش خراش کی خوش رنگ ملبوسات میں ملبوس تھی۔ تن خود چہرہ مہارت سے کیے گئے میک اپ سے دمکتا ان کی عمر چھپانے میں کافی حد تک کامیاب تھا۔ بار بار نزاکت سے آوارہ لٹ سنوارتی مخروطی انگلیاں ہمیشہ کی طرح قیمتی نگینے جڑی انگوٹھیوں سے مزین تھی۔ یہ تھی کینیڈا پلٹ بیگم تبسم میرال عثمانی کی ممانی جان، جن کے سر میرال عثمانی کا اکلوتا قریبی رشتہ دار ہونے کا اعزازانہ سہرا جاتا تھا، جنہوں نے حزب سابق آج بھی موقع محل کی مناسبت کا خیال کرنا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ دی جان نے انتہائی تاسف سے نفی میں سر کو ہلایا۔ گزشتہ 5 سالوں سے جب بھی وہ آئی تھی اپنا مطالبہ لے کر آئی تھی، برائے نام کال کی زحمت کبھی کبھار اٹھا لیتی تھی۔ اس کے علاوہ ان کا بھانجی سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ اپنی دونوں بیٹیوں کو کروفر سے ان کے دو بدو صوفے پر براجمان دیکھ دی جان نے معاملہ خراب نہ ہونے کے ڈر سے نہ چاہتے ہوئے بھی نیچے کی جانب پیش قدمی کرنی چاہی، لیکن تبھی وہاں ناظمہ بیگم کو آتا دیکھ قدم روک گئی، جو آج پورے 3 دن بعد غالباً اس مہمان بلکہ وبال جان کی آمد کا سن کر ہی تنے عضلات لیے کمرے سے تنتناتی ہوئی برآمد ہوئی تھی۔ متورم، کم لایا مگر بالکل سپاٹ چہرہ، مسلسل شب خوابی، وہ رونے کی چگلی کھا رہا تھا۔ سرخ آنکھیں جن میں تیرتی غم کی جگہ غصہ و ناگواریت کی پرچھائیاں اتنی دور سے بھی واضح تھی، اور وہی ازلی کرختگی و رواب لیے بے لچک و 2 ٹوک انداز۔ چونکہ معاملہ ان کے میکے کا تھا اور ان خاتون کو وہی بہتر سنبھال سکتی تھی، لہٰذا انہیں بے وجہ ہی اس کشیدہ فضا میں جانا نامناسب لگا، سو وہ قدم روک گئی۔
मीराल की वालदा नाज़मा बेगम की सगे चचा की बेटी थी और बेगम तबस्सुम सगे चचाजाद की ज़ौजा, जो कुल फैसले की मालिक मुख्तार थी। मामू साहब बेचारे तो सही मायनों में मामू ही थे, पर मामानी साहिबा तकरीबकारी दिमाग रखने वाली इंतहाई शातिर और मौका परस्त खातून थी, जिनकी बिलखुसूस आमद और मुतालबा का महरिक कोई ऐसा ढका छुपा भी नहीं था। 15 दिन के अंदर पहले बेवा फिर माँ के साये से महरूम हुई। भांजी को बिजनेस का नुकसान हो रहा है कहकर छोड़ जाने वाली खातून के खुद गर्जाना अज़ाइम जानना यूँ भी कोई मुश्किल अमर नहीं था, लेकिन अब की बार उनके हाव भाव देखकर उनके इरादे कुछ ज़्यादा ही मजबूत व ख़तरनाक लग रहे थे। न जाने उस बच्चे के नसीब में क्या लिखा है। अपने कमरे में उल्टे कदमों लौट आई दीजान नए सिरे से मीराल की फ़िक्र में घुलने लगी थी। अम्मा साहब, हमें भाभी सा के इरादे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहे। दफतन दोनों बहनें इजलतन बयान देती हुई दाखिल हुई थी। अब क्या हो गया? दीजान ने बोझल आसाब संग दोनों को देखकर जो तेवरियां चढ़ाए आकर उनके तख्त पर बैठ गई थी। उन्होंने फिर आज मीराल की ममानी को वही साहब का जवाब दिया है। नहीं, हम पूछते हैं आखिर कब तक भाभी सा उस लड़की का दुम छल्ला लगाए रखना चाहती हैं? अगर बेगम तबस्सुम उस लड़की को साथ ले जाना चाहती है, जिम्मेदारी लेना चाहती है, तो बुराई क्या है उसमें? कोई गैर तो नहीं है, वो सगी ममानी है। फिर क्यों भाभी सा अड़ी हुई हैं? समरा बेगम के मुतर्रज़ लब व लहजे में पनाह खदशा व तैश को दीजान ने खामोश निगाहों से अच्छी तरह जांचा था। फिर जब बोली तो जले तवे बैठी बेटियों के बरक्स लहजा हमवार व मामला फहमी लिए हुए था। बेगम तबस्सुम उस बच्ची की कितनी सगी हैं, ये तभी साबित हो गया था जब वो उस बिन माँ की बच्ची को ये कहकर तनहा छोड़ गई थी कि 2 हफ्ते में वीज़ा भेजती हूँ, और फिर 2 हफ्ते जैसे कैलेंडर में आए ही नहीं। फिर किस बिना पर हम उस औरत का एतबार करें या बहू को उस इक़दाम पर सरजनिश करें? उसके अलावा उस बच्ची की मरती हुई माँ ने सरपरस्ती सौंपी है बहू को उसकी, हम किस तरह मदाखलत कर सकते हैं भला? दीजान ने सफाई से खुद को इस मामले से साफ अलहदा करते हाथ खड़े कर दिए, जिस पर दोनों बहनों ने बेचैनी से पहलू बदलते तर्श निगाहों का तबादला किया। माना मासा, माँ भी सा ये सब उस लड़की की माँ से किए वादे की पासदारी के लिए कर रही हैं, लेकिन ये कहना कि वो लड़की मीज़ान उस्मानी की बीवी है और उस्मानी ख़ानदान की रिवायत के मुताबिक होने वाले या हो चुके हाकिम सरकार की बेवा या मंग ख़ानदान से बाहर किसी कीमत पर नहीं जाती, इस बात से क्या नतीजा अखज़ करें हम? कुलस कर जहरा उस्मानी ने असल बेचाने की वजह बयान की। ख़ानदानी रिवायत से तो मुझसे ज़्यादा अच्छी तरह से तुम लोग वाकिफ़ हो। आखिर उसकी पासदार व अलमबरदार जो ठहरी, उनके जलबलाने के बरक्स दीजान ने चेहरे पर मखसूस नरमी व ठहराव लिए दोनों को नासमझी से देखा, तो जैसे दोनों का सेरो खून ही जलकर पानी हो गया। लेकिन अम्मा साहब, मीज़ान कहाँ से होने वाला हाकिम सरकार हो गया? बड़ा तो बारान है ना? तिलमिला उठी समरा बेगम ने मुट्ठियाँ भींचते अपनी तरफ से बड़ी दलील डाली। मैं भी जानती हूँ बच्चे, अभी मेरा हाफिज़ा इतना भी कमज़ोर नहीं हुआ, लेकिन हम सभी जानते हैं अव्वल तो बारान को शुरू से ही इन सब चीज़ों में दिलचस्पी नहीं है। दोम, उसने अली उल ऐलान कहा था कि मीज़ान को सरदार बना दिया जाए। तस्बीह के दाने गिराते दीजान मबहम तबस्सुम संग जवाब कम उनके भड़कते जहन में पेट्रोल ज़्यादा डाल गई थी। कह देने से क्या होता है अम्मा सा? कह देने से सब हो जाता है बच्चे। आज मीज़ान हयात होता तो आप देखती, लेकिन हकीकत यही है कि मीज़ान हयात नहीं है और वो लड़की मीज़ान की मनकूहा थी, बीवी नहीं, सो ऐसा कोई कानून उस पर लागू नहीं होता। मुश्तअल समरा उस्मानी बल खाकर दबे लहजे में फिनकारी, जिस पर खामोश निगाहों से दोनों को देखती दीजान पुरसुकून अंदाज में तस्बीह के दाने गिराने लगी थी, जैसे बस यही उस वक्त सबसे अहम हो। जहरा बेगम ने आंखों ही आंखों में बहन को हवास काबू में रखने का इशारा करते दीजान के नर्म पैरों पर हाथ रखा। अम्मा सा, उस लड़की के साथ क्या करना है क्या नहीं, वो भाभी सा या आप लोगों का फ़ैसला होगा। इसमें बोलने या एतराज़ उठाने का हमारा कोई इरादा है। हम लोग बस आपको ये बताने आए थे कि बरसी गुज़र चुकी है, अब हम वापसी करना चाहते हैं। अगर आप वक्त मुनासिब देखकर रिश्ते की बात छेड़ दें तो हवेली का माहौल भी बदल जाएगा। और दीजान के पैरों को नर्म हाथों से दबाते
زہرا بیگم نے مدبرانہ انداز اپنایا تو دی جان نے ہولے سے ازبات میں سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ اپنی دونوں بیٹیوں کا خدشہ وہ خوب سمجھتی تھی، لیکن غضب تو تب ہوتا جب انہیں پتہ چلتا ان کا خطرہ انہیں لاحق خدشہ ہی ان کی دلی خواہش ہے۔ ارے بچے، ذرا سا سر درد تھا، اس کے لیے سب کی ضرورت نہیں تھی۔ آپ نے خواہ خواہ میں زحمت کیوں کی؟ ٹرے میں گرم قہوہ لے کر داخل ہوئی مقدس کو دیکھتے وہ ناراض ہوئی۔ کیونکہ ہمارے ابا کہتے ہیں ہر مرض کے لیے کڑوی بد ذائقہ دوائی کو برداشت کرنا ضروری نہیں ہے، ذائقے دار قہوہ اور اچھی سی مالش سے بھی بات بن سکتی ہے۔ مٹی کا پیالہ انہیں تھماتی وہ ان کے برابر بیٹھی تھی۔ بات تو خیر درست کہتے ہیں آپ کے ابا۔ پیالہ ناک کے قریب لے جا کر ادرک کی سوندھی خوشبو اندر اتارتی وہ سر ہلا کر متفق ہوئی تھی۔ پھر آپ قہوہ سے لطف لیں، ہم آپ کے سر کی اچھی سی مالش کر دیتے۔ سائڈ سے تیل اٹھاتی وہ اسرار سے بولی تو دی جان باوجود کوشش کے منع نہیں کر سکی تھی۔ بیٹیوں کے زور پکڑتے اسرار کے پیش نظر باران سے بات کرنے گئی تو وہ سو بھی کہیں نکل گیا تھا۔ تبسم بیگم کے مسئلے کو لے کر دادی کے پاس بات چھیڑنے کی کوشش کی تو ان کے الیکشن کے الگ ہی جھمیلے تھے، دونوں طرف سے دباؤ اور دونوں محاذ میں ناکامی کا نتیجہ شدید سر درد کی صورت نکلا تھا۔ ایسے میں گرم گرم قہوہ سے لطف اٹھاتے نرم نرم انگلیوں کی ہلکے ہاتھوں سے مالش واقعی اعصاب کو پرسکون کر رہی تھی۔ واقعی میں بچی، آپ کے ہاتھوں میں جادو ہے۔ بند ہوتے پپوٹوں کو بمشکل وا کرتی وہ بوجھل آواز میں ممنون ہوئی۔ ہمارے ابا بھی یہی کہتے۔ آپ کے ابا یہ نہیں کہتے ایک سوتے ہوئے بندے کو سکون سے 2 پل سونے دینا چاہیے؟ بیڈ کی جانب سے آئی جھلائی بھاری آواز پر مقدس بری طرح اچھل کر تک سے کھڑی ہوئی تھی۔ آپ کب آئے؟ بیڈ پر آڑا ترچھا لیٹے شکن آلود پیشانی پر بکھرے بال اور نیند کے خمار سے سرخ آنکھوں میں جھلاہٹ لیے متوجہ دلاور کو دیکھ اس نے حلق تر کیا۔ کم از کم آپ کی تشریف آوری سے پہلے سے میں یہاں موجود ہوں۔ ہنوز گور تھا، وہ شرمندہ کرنے پر بضد تھا۔ ہمیشہ کی طرح صبح اسے روم سے غائب دیکھ حویلی سے ہی غائب سمجھ کر وہ دی جان کے پاس آ گئی تھی اور جب سے ان کے ساتھ دنیا جہاں کی باتوں میں لگی تھی تاکہ ان کا دل بہلا رہے، لیکن احساس دلائے جانے پر حقیقتاً وہ شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی۔ اچھا بس بچی کو خواہ میں مزید شرمندہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک تو اسے پتہ نہیں تھا تم سو رہے ہو، دوسرا بچی کی آواز اتنی دھیمی میٹھی سی ہے تو کہاں سے تمہاری بے ہوشی کی نیند میں مخل ہوگی؟ دی جان فوراً دفاعی فوج بنی۔ سو تو ہے۔ دلاور کی بے دھیانی میں زبان پھسلی۔ کچھ کہا؟ مقدس سمیت دی جان کے بھی کان کھڑے ہوئے۔ سر میں درد ہو گیا ہے کہا میں نے۔ اپنی بے ساختگی کی پردہ پوشی کے لیے وہ زبردستی کن پٹی سا لاتا چہرے پر تناؤ لاتا اٹھ کر بیٹھا۔ ہوگا کیسے نہیں، روکھے بال لیے پورا دن دھوپ میں مارے پھرتے ہو۔ مقدس بیٹا ذرا اس کے سر کی بھی اچھی مالش کر دیں آپ۔ دی جان نے بال سمیٹتے کچھ الگ سا ہی حل نکالا تھا۔ نہیں، دونوں بھوچکا کر یک زبان ہوئے۔ کیا نہیں؟ بچے آپ میری بات سنیں اور دلاور فوراً سے یہاں آؤ۔ دی جان تو اس انوکھے حل پر اڑ ہی گئی تھی۔ یہ سب کی ضرورت نہیں ہے، مجھے بس خاموشی میں اچھی سی نیند چاہیے۔ زبردستی کی انگڑائی لیتا ہوا وہ واپس تکیے پر سر دینے لگا کہ دی جان خود چلی آئی اور پھر دونوں کی ایک سنے بغیر دلاور کو نیچے بٹھا کر تخت پر بیٹھی مقدس کے ہاتھوں میں تیل کی شیشی تھما کر تھانے دار انداز میں کھڑی ہو گئی۔ دیکھو ذرا بال کیسے گھاس ہو رہے ہیں، ایسے میں سر درد نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ انہوں نے بالوں کو چھوتے ناک چڑھائی۔ دی جان، اچھے خاصے بالوں کو گھاس کہے جانے پر اس نے شاکی نگاہ اٹھائی، ساتھ اس وقت پر لعنت بھیجا جب سر درد کا نام لیا تھا۔ کیا دی جان؟ وہ بگڑی۔ اور بچے آج سے آپ ہفتے میں کم از کم 2-3 مرتبہ اس کے سر کی تیل سے اچھی طرح مالش کیجیے گا۔ بتاؤ ذرا یہ کوئی عمر ہے سر درد ہونے کی؟ لگے ہاتھوں ایک اور فرمان آیا، گویا سر درد کو دی جان نے شگوفہ ہی بنا دیا تھا، جس پر دم ساتھ کر بیٹھے مقدس نے فقط پلکیں جھپکانے پر اکتفا کیا۔ بالکل پیروں کے پاس لا کر تو دی جان نے اسے بٹھا دیا تھا، جس سے دھڑکنوں کا سارا نظام درہم برہم ہو رہا تھا۔
میرے باپ دادا کی توبہ، جو آج کے بعد میں نے دوبارہ سر درد کا نام لبوں پر لایا۔ کن پٹی کو جاتا وہ بڑبڑایا۔ اچھی خاصی نیند کا ستیہ ناس مار دیا تھا اس نے خود ہی۔ میں ذرا تمہارے داجی کا سویٹر نکال آتی ہوں، الماری میں نہ جانے کہاں رکھا ہے۔ دونوں پر ایک نگاہ ڈال دی، وہ ڈریسنگ روم کی طرف بڑھی۔ اور ہاں دلاور، خبردار جو بچی کو پریشان کیا تو۔ ڈریسنگ روم کے دروازے پر رک کر انہوں نے تنبیہ کرنا ضروری سمجھا۔ میری کوئی گارنٹی نہیں، اپنی چھوٹی سی بچی کے کھلونے صندوق میں بند کر کے جائیں، کہیں میں توڑ نہ دوں۔ وہ تو جیسے تب پی گیا تھا اس تنبیہ پر، لیکن دی جان نے دھیان نہیں دیا، جبکہ مقدس اس کے تیور پیش نظر لب چبانے لگی تھی۔ ایک تو وہ بیٹھا بھی تخت سے بالکل جڑ کے نیچے کشن ڈال کر تھا، اور سر بالکل اس کے گود میں آ گیا تھا۔ یقین مانے، میرا قطعی آپ سے خدمت لینے کا ارادہ نہیں ہے، اور نہ دی جان سے مزید تواضع میں آج کی تاریخ میں افورڈ کر سکتا ہوں۔ دونوں پیر بیزاریت سے پھیلائے، اس نے صاف چوٹ اس کے مٹی کا مادھو بن کر بیٹھے رہنے پر کیا تھا۔ جی ہم کرتے ہیں، حواس یکجا کر دھڑکنوں کی بغاوت پر غلبہ پانے کی کوشش کرتے، نرم پوروں کو تیل میں ڈبو کر گھنے بالوں والے سر پر ڈالنے کے لیے کافی ہمت یکجا کرنی پڑی تھی اسے۔ تضاد، بار بار خشک ہوتے لب پر زبان پھیرنے کے باوجود مومی انگلیاں جڑوں تک رسائی کرنے میں ناکام تھی۔ دی جان کو آپ بے حد عزیز ہیں، اس بنا پر آپ یقین کر سکتی ہیں کہ میرے سر میں کوئی بم فٹ نہیں۔ جی؟ طنز میں لپٹی یقین دہانی پر مقدس کا وہی بے ساختہ جی نکلا تھا۔ جی، آپ کے ہاتھ ایسے کانپ رہے ہیں جیسے بم ڈیفیوزر کرتے ہوئے بھی کسی کے نہ کانپے۔ کچھ اور آرام دہ پوزیشن میں جاتا وہ تاک تاک کر نشانہ لے رہا تھا۔ نہیں، اب ایسا بھی نہیں ہے۔ براہ راست چوٹ پر خفت کے مارے ہڑبڑاہٹ میں وہ پیالے میں انگلیاں ڈبوتی اس کے کان پر رکھ گئی تھی۔ سر میں تیل ڈالیں، کان میرے درست کام کر رہے ہیں۔ آنکھیں موندے اس نے پھر موقع پر چوکا مارا۔ جی؟ احتیاط کے ساتھ بالوں میں نرم انگلیاں اتارتی وہ ساتھ اس وقت کو کوس رہی تھی جب بنا ارد گرد دیکھے وہ دی جان کے روم میں داخل ہوئی تھی، جبکہ موصوف حکیم صاحبہ کا اچھی طرح خون خشک کر کے اب آرام سے آنکھیں موندے سرسراتی ہوئی روئی سی نرم انگلیوں کی تاثیر مسیحائی سے محظوظ ہو رہے تھے۔ تراوٹ لیے سرد مخروطی انگلیاں دھیمی رفتار سے بالوں میں چل نہیں رہی تھی، گویا برسوں کی تھکن بے حد احتیاط کے ساتھ چن چن کر ایک نشہ ایک سرور طاری کر رہی تھی۔ نیند پوری ہو جانے کے باوجود اس کی پلکیں بھاری ہونے لگی تھی۔ وہ ہولے ہولے کسی جادو منتر کے زیر اثر بوجھل ہوتے اعصاب سنگ عضلات کو ڈھیلا چھوڑتا واپس نیند کے آغوش میں جانے لگا، پرسکون، ہر فکر غم سے آزاد، کسی چھوٹے بچے کی نیند سے میٹھی نیند۔ کچھ اور خماری چھائی تو سر لڑک کر مقدس کی گود میں ڈھلکا، جس پر بوکھلا کر وہ پیچھے ہونے لگی کہ سر سے ہاتھ پھسل کر اس کے خواب دیدہ وجی نقوش سے پھسلتا ہوا داڑھی پر آن ٹھہرا تھا۔ یہ سب اس قدر غیر متوقع تھا کہ وہ ہاتھ بھی نہ ہٹا پائی، جبکہ ملائم ٹھنڈا سا لمس چہرے پر محسوس کر اس نے بمشکل پلکوں کو وا کیا۔ نیند کے خمار سے سرخ آنکھیں اب اس کے ہوائیوں اوڑے چہرے پر فوکس تھی، جن پر پڑ جائے تیری خاص نگاہ الفت۔ خالی پیمانے وہ تا حشر بھرے رہتے، ان درختوں کو کڑی دھوپ میں لمحہ بھر کو گر تیرا لمس میسر ہو، ہرے رہتے۔ دل ربائی لیے دلکش نقوش نیم و پنکھڑی سے گلابی نازک لب حجم سے پھیلی بڑے بڑے گھور سیاہ کنول نین، اور اپنی نگاہوں کی حدت سے دہک اٹھے کندھار آریز چند انچ کے فاصلے پر موجود حواس باختہ چہرے کا پرتپش نگاہوں سے جائزہ لیتے۔ اس کی گھنی مونچھوں تلے پیوست لبوں کی تراش میں بے نام سی مگر دل آویز مسکراہٹ نے جگہ بنائی تھی۔ پھر پہلو سے ٹرانس کی کیفیت میں دونوں ہاتھ اٹھے اور اس کی نرم کلائیوں پر آن ٹھہرے۔ سانس لے لیں آپ، اور میرا بھی سر دبائیں، گلا نہیں۔ کلائیوں سے تھام کر ہاتھ سر پر رکھتا وہ خمار آلود سرگوشی کرتا واپس آنکھیں موند گیا تھا۔ سنیں؟ توقف سے حواس بحال کر مقدس نے ہولے سے آواز لگائی، لیکن وہ گہری نیند میں غافل ہو چکا تھا۔ اب کیا کریں؟ سنیں، بیڈ تک تو چلے جائیں، اس نے دھیمی آواز میں ہی مخاطب کیا کہ کچھ دیر پہلے کی طرح الٹ نہ پڑے، لیکن بے سود۔ چھوڑ دو بچے،
کبھی کبھی تو یوں سوتا ہے وہ۔ جان بوجھ کر دیر سے ڈریسنگ روم سے برآمد ہوئی دی جان نے محبت پاش نگاہوں سے نیچے بے فکر سو رہے اپنے عزیز پوتے اور اس لڑکی کی نظر اتاری جس کی گود میں سر رکھے وہ دنیا مافیا بیگانہ ہو چکا تھا۔ جی، اسبات میں سر کو چنبش دے کر اس نے سائڈ سے تکیہ لے کر اس کے سر کے نیچے رکھا اور ایک طویل سانس اس کے پرسکون چہرے کو دیکھتی فضا کے سپرد کر کھڑکی کے پردے برابر کرتی ہٹ گئی۔ بہت محفوظ تھی ہستی وہ مثل سائبان سا تھا۔ حصار عشق جب ٹوٹا تو آفت کو تو آنا تھا۔ وہ اکثر مجھ سے کہتا تھا قیامت تک تمہارا ہوں، گیا جب چھوڑ کر مجھ کو قیامت تو آنا تھا۔ اس نفسا نفسی کے دور میں سر پر کوئی مضبوط سائبان موجود نہ ہو تو ہر دوسرا بندہ اپنے مفاد کے لیے جیتے جاگتے انسان کو کسی جذبات و احساسات سے آری بے جان شے کی طرح استعمال کرنے کے لیے موقع کی تلاش میں تیار کھڑا رہتا ہے۔ یہ بات میرال عثمانی شعور کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی با اختیار ہو کر بھی بالکل بے اختیار بیوگی کی چادر اوڑھے لب با مہر رہنے والی اپنی ماں اور چلچلاتی گرمی میں سرے آسمان ننگے سر کھڑے رہنے کے مترادف یتیمی کا احساس ہوتے ہی سمجھ گئی تھی، لیکن یکا یکی آگ برساتے صورت سے تلخ حقیقت سے نبرد آزما زندگی میں کسی مہربان بادل کی طرح آیا وہ گھنے چھاؤں دار شجر سے شخص کے مضبوط حوالے نے جلدی اس کم مائگی کے احساس کو زائل کر دیا تھا اور وہ نادان لڑکی ان تلخ حقیقتوں کو برا خواب سمجھ کر فراموش کرتی جاگتی آنکھوں سے مستقبل کے سنہرے پرفسوں خوابوں کو موتی موتی کر کے مالا بننے لگی تھی، اور قبل اس کے کہ اس مالا کو آخری گانٹھ لگتی خواب شرمندہ تعبیر ہوتے، ارمانوں کے پھول کھل کر گل گلزار ہوتے، اس کا تن من مہکنے لگتا۔ تقدیر نے بڑی بے رحمی سے کروٹ بدلی اور وہ منہ کے بل پہلے سے بھی بدتر حقیقت میں پٹخ دی گئی۔ غرض پانی کے بلبلے کی زندگی جتنی خوشیوں کی مدت ٹھہری تھی، پھر وہی تلاطم وہی طغیانی۔ تبسم بیگم کی آمد اور بڑھتا اصرار دیکھ آج ایک مرتبہ پھر زور آور بے سائبانی کا احساس اس کی سانسوں کو بھاری کر رہا تھا۔ اس نے قسمت کی ستم ظریفی کافی حد تک قبول کر لیا تھا گزشتہ 5 سالوں میں، لیکن تبسم بیگم نامی تلوار پھر آ گئی تھی۔ دھیان سے ابل ابل کر گر رہی چائے پر نظر پڑتے ہی کچن میں داخل ہوئی مقدس نے تیزی سے آگے بڑھ کر برنر آف کیا۔ میں وہ ہڑبڑا کر ہوش میں آتے حوادث کی کیفیت میں چائے پر مقدس اور پھر سے بہہ رہے چائے کو دیکھتے اس کی آنکھیں نم ہو گئی تھی۔ نئی تقریب کاریوں کے ساتھ زندگی میں ازسر نو تلاطم برپا کرنے نازل ہوئی مصیبت کے متعلق سوچتی اس قدر اعصاب پسماندہ ہو گئے تھے کہ اسے چائے ابل کر گرنے تک کا ہوش نہ رہا۔ میں صاف کرتی ہوں، آپ پیچھے ہٹ جائیں۔ میں ماؤس ذہن کے ساتھ وہ ڈریسر لینے سنک کی طرف بڑھنے لگی تھی کہ مقدس سرعت سے اس کا بازو تھام گئی۔ آپ یہاں آرام سے بیٹھیں اور ٹھنڈا پانی پئیں۔ اسے چیئر پر زبردستی بٹھاتے اس نے پانی کا گلاس تھمایا۔ لیکن وہ چائے گر گئی نا، میں اسے چائے ہی گری ہے، کوئی کروڑوں کا نقصان نہیں ہوا۔ آپ آرام سے پانی پئیں، ہم صاف کر دیتے۔ وہ مبہم سا مسکراتی ڈسٹر سے برنر صاف کرنے لگی، جس پر گھونٹ گھونٹ گلے سے پانی اتارتی کنوتیت کا شکار میرال خامخواہی ندامت کی اتھاہ گہرائیوں میں گرنے لگی۔ ہم مقدس ہیں، مقدس بنت زکا۔ آپ غالباً ہمیں نہیں جانتے، لیکن ہمارا آپ سے غائبانہ تعارف تفصیلاً ہوا ہے، وہ بھی انتہائی خوبصورت انداز میں، جس کے بعد ہمارا آپ سے روبرو ملنے کی تمنا کرنا ایک فطری امر تھا۔ ڈسٹر کے ساتھ جلے ہوئے پین کو بھی سنک میں ڈال کر وہ دوستانہ مسکراہٹ لیے اس کی طرف مڑی۔ اب ایسی بھی بات نہیں، ہم جانتے ہیں آپ کو، دلاور بھائیسا کی وائف ہیں آپ۔ دی جان کافی باتیں کرتی ہیں آپ کے متعلق۔ وہ قابل کی دوستانہ نرم انداز پر اعصاب کی کثافت چھٹنے لگی تھی۔ مطلب ہم دونوں ہی ایک دوسرے کو دی جان کی زبانی جانتے ہیں؟ مقدس کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی، گو کہ وہ کم گو اور لوگوں سے جلد فرینک ہونے والوں میں سے نہیں تھی، لیکن اس اپنے آپ سے ہی سہمی ہوئی لڑکی سے اسے انسیت سی محسوس ہوئی تھی۔ دوسرا، وہ اسے پرسکون بھی کرنا چاہتی تھی۔ ارے آپ کیوں بنا رہی ہیں؟ میں بناتی ہوں نا۔
मुक़द्दस को फ्रिज से दूध बरामद करता देख मीराल तेज़ी से अपनी जगह से उठने लगी। हम चाय ही बनाने आए थे और यकीन रखें हम बहुत अच्छी चाय बनाते हैं जो सर के दर्द के लिए ख़ास तौर पर फ़ायदेमंद होता है। तस्दीक दी जान कर सकती है। उसे बैठने का इशारा करती वो अपनायत से लबरेज अंदाज में उसकी सुर्ख मतवरम आंखों को सर दर्द से माखूज करने का भरम बनाकर उसे बैठने का इशारा करती वो अपनायत से लबरेज अंदाज में उसकी सुर्ख मतवरम आंखों को सर दर्द से माखूज करने का भरम बनाकर उसका एतमाद बहाल करने में माऊन साबित हुई थी, जिस पर हल्के फुल्के अंदाज में मुस्कुराई मीराल दिली दिल में उसकी जहानत और शुजाअत की कायल हुई थी। दी जान ने जैसा आपकी शख्सियत का खाका खींचा था, आप हूबहू वैसी ही हैं। सब्ज़ रंग के लिबास में मलबूस, दुपट्टा को पूरे बदन पर अच्छी तरह ओढ़े नर्म व मुलायम नकुश की मालिक मुक़द्दस को देखती मीराल एतराफ़ किए बगैर नहीं रह सकी थी। यही हम आपके लिए भी कहेंगे। उबलते कहवा में अदरक के बाद दूध और कटी हुई इलायची डालती वो शाइस्तगी से मुस्कुराई तो मीराल के लब भी हामी हो गए। वाह वाह, खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है, लेकिन सच बताएं दोनों देवरानी जेठानी मिलकर मेरी बुराई तो नहीं कर रही ना? पीछे से छलावे की तरह छपाक से वहाँ नाजिल हुई मुजराब ने तेवरियाँ चढ़ाकर मसनूई रुआब से दोनों को बारी बारी घूरा। कर तो खैर रहे थे, पर दादी सा अब इस जुर्म की क्या सज़ा सुनाती हैं आप? वो भी मुजराबी की तरह बनावटी खौफ तारी करती ज़ेर लब हंसी। मुक़द्दस से इधर उधर की बातों का नतीजा था ये कि जहन से तल्ख ख्यालों के बादल खुद ही छट गए थे। सज़ा तो नहायत सख्त व संगीन बनती है इस गुस्ताखी पर फ़िलहाल आप लोग हमें अपनी टी पार्टी में शामिल कर लें तो तलाफ़ी मुमकिन है। मीराल के पहलू वाली चेयर घसीट कर नशिस्त संभालते उसके एहसान करते अंदाज पर तीनों ही एक दूसरे को देखकर हंस पड़ी थी। मुजराब से वो काफ़ी घुल मिल चुकी थी और मीराल से इतनी ही देर में अच्छी जम गई थी। तीनों के लिए कप में चाय निकाल कर वो टेबल पर लेकर आई। अभी वो जगह संभालने ही लगी थी कि तनी गर्दन के साथ आदत रुखसार ने कदम रंजा फरमाए। अरे वाह, यहाँ तो टी पार्टी चल रही है, आप भी शामिल हो सकती हैं। मुक़द्दस खुश दिली से कहती खड़ी हुई। इसकी ज़रूरत नहीं, मैं कॉफ़ी पीती हूँ। हाथ उठाकर उसके मखसूस उखड़पन से जवाब देने पर मुजराब बल खाकर खड़ी हुई कि मीराल ने उसके हाथ पर हाथ रख दिया। चलें, हसीन दोशीज़ाएं, किचन की फ़िज़ा काफ़ी गर्म हो गई है और ऐसी फ़िज़ा में मुझे वहशत होती है। हम उगबी लॉन में चलते हैं। कप वाली ट्रे उठाती वो चुप थी, जतलाते अंदाज में चोट करती बोली, जिस पर रुखसार नथनी फुलाती मुड़ी थी। चलो ना मुक़द्दस, वहाँ कोई नहीं होता, मुलाजिम वगैरह को वहाँ आने की इजाज़त नहीं है। मीराल मुक़द्दस को शशो पंज में पड़ा देख बोली। जी जी, पूरी हवेली दिखा दें, उसके बाद इनका यहाँ आने का मन करे कि ना करे। मुजराब की मोयत में किचन से उगबी लॉन में खुलता लोहे का भारी दरवाज़ा खोलकर वो लोग दाखिल होने ही लगी थी कि रुखसार अपनी फितरत से बाज ना सकी। हम कुछ समझे नहीं। मुक़द्दस ना समझी से मुड़ी। या तो आप बहुत ज़्यादा समझदार हैं या हद से ज़्यादा ना समझ, वरना 4-5 दिन कम नहीं होते किसी जगह या माहौल को समझने के लिए। कॉफ़ी फेंटते उसकी तनी भवों का इस्तेज़ाया इशारा जिन नाखुशगवार वाक़यात की सिमत था, उसे समझते मुजराब के अंदर इश्ताल अंगेज़ मादा भस्म कर देने के लिए उबला था। इसे ज़रा पकड़ो, मैं तफसील में समझा कर। मुजराब नहीं, ट्रे उसे थमाने का इशारा कर रही मुजराब की दोनों कलाई जकड़ते मीराल ने मिन्नताना नफ़ी में सर हिलाया। वो हरगिज़ भी कोई बदमिज़गी नहीं चाहती थी। ना हम बहुत ज़्यादा समझदारी के दावेदार हैं, ना इतने ना समझ कि हर उस चीज़ को सच मान लें जिससे हमारी निगाह यासियत महजूज़ होती है। मुख्तसरन हम चीज़ों को इतना ही समझते हैं जितना हमारे लिए ज़रूरी होता है। नरम मुस्कुराहट संग नहायती सहूलत व शाइस्तगी से दानिस्ता या गैर दानिस्ता रुखसार को शटअप कॉल देती वो रुखसार समेत बाकी दोनों को भी हैरत और बेयकीनी का मुजस्मा बना चुकी थी। चाय ठंडी हो रही है, आ जाए। दोनों को ट्रे थामे बूथ बना देख उसने हाथ से ट्रे ली तो दोनों खज्जल सी होकर होश में आए। आपका शौहर ही यहाँ सबसे ज़्यादा गैर ज़रूरी और अनचाहा है, ये समझ आ जाए अच्छी तरह, तब देखते हैं। गरम गरम कड़वी कसैली कॉफ़ी से
हलक समेत रगों पैर में दौड़ते शरारे को उबाल देती वो धप धप करती किचन से निकल गई थी। दूसरी तरफ उसके तल्ख गोई को चाय की मीठी चुस्कियों में उड़ाते उन तीनों ने हल्की फुल्की मज़ेदार बातों के साथ हवेली की बोझल व कसाफत ज़्यादा फिज़ा को अपनी जलतरंग हंसी व गुलाब तबस्सुम से अलविदा कहकर एक खुशगवार शाम को खुश आमदीद कहा था। जवाबन उस ज़ुबानी तलखी दिली का दौरत आपसी रंजिशी जैसे मैल से पाक सुरमई पुरफुसूर शाम ने चुपके से उन तीन हसीनाओं की दिलचस्प बातों से लुत्फ़ अंदोज़ होते रिश्तों के अजब गजब रंगों से मज़य्यन उस्मानी हवेली में नसीम सुबह से उजले रिश्ते के रंग के अजाफे का खैर मकदम किया था। हो जाए जहाँ शाम वहीं उनका बसेरा, आवारा परिंदों के ठिकाने नहीं होते। दुनिया के हर शरीफ फर्मा बरदार ताबेदार जिम्मेदार जमा बुर्द बरदार शौहर हजरात की खैर आफियत इसी में होती है कि ढलते दिन का अंदिया दे रही सूरज की नारंगी किरणों को देखते ही जल्द अज जल्द शराफत से घर मुंतज़िर अपने चांद को दर्शन देने निकल जाएं। नाव के बीच सड़क पर नाकाबंदी करके खुद समेत एक मजलूम को भी ख्वार करें। मौज़म ने नहायत सब्र व तहम्मुल के साथ सड़क के बीचों बीच जीप खड़ी करके बोनट पर राजा इंदर की तरह धराज उस बेनियाज को एहसास दिलाने की नाकाम कोशिश की जो न जाने यहाँ कौन सी हरीफगिरी करने आया था। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, सुनाई दे रहा है? उसके टस से मस न होने पर मुआज़म चिढ़ाता। तुम पार्ट टाइम बीवी बनते हो या साइड बाय साइड 2-3 शादी खड़का रखी है जो इस तजुर्बे के साथ राम ज्ञान बांट रहे हो? कान चलाते दिलावर ने कोफ से ठंडी बेइज्जती की। पार्ट टाइम बीवी, साइड बाय साइड शादी, ये किस तरह होती है हरीफजादे? अगर आप रोशनी डालें तो ऐन नवाजिश होगी। वो तलवे से लेकर सर के बाल तक सुलग उठा था। मैं हरीफजादा हूँ, नवाबजादा नहीं जो हर तीसरे पर नवाजिशें बरसाता रहूँ। लिहाजा अपनी नाइजीरिया के नेशनल एनिमल जैसे शक्ल उठाएं और जाकर अपने जंगल की चौकीदारी करें बजाय मेरी पहरेदारी करने के। आंखें मूंदे ही बेजारियत से मगर भरपूर तवाज़े करती उसे हिज़्ब रिवायत लिहाज वगैरह की जहमत नहीं पड़ी थी। जंगल की खैर है, तुम जैसे जंगली की पहरेदारी ज़्यादा ज़रूरी है। जीप के साइड मिरर में अपनी सोनी शक्ल देखते दांत किचकिचाकर मुअज़्ज़म ने अपने ती हिसाब चुकता किया लेकिन मुकाबिल चिकना घड़ा था। इस जंगली का वाकई आज चीर फाड़ का इरादा है। क्यों मरना चाहते हो भरी जवानी में नन्हे अफसर? सुर्ख आंखों में तासिफ ज़दा वार्निंग लिए वो कतन गैर संजीदा नहीं था। क्या करने आए हो तुम दिलावर? मुअज़्ज़म बुरी तरह चौंका था। मर्डर। दिलावर मजाक नहीं करो इधर तुम। मुअज़्ज़म को उसके अंदाज बुरी तरह खटके थे। मजाक मैं कर भी नहीं रहा। यकीन नहीं तो पिछली सीट पर मौजूद कुल्हाड़ी देख लो। ज़रा सा ऊंचा होकर बैठता वो टांग पर टांग चढ़ाकर झुल्लाता हुआ बेपरवाही से बोला तो मुअज़्ज़म की गर्दन मैकेनिक के अंदाज में पीछे को घूमी। दूसरे ही पल पिछली सीट पर मौजूद धारदार कुल्हाड़ी देखकर वहशत से उसकी आंखें फटी थी। दिमाग दुरुस्त है तुम्हारा? गज़ब खेज़ी से मुड़ता वो चीखा था। जिसका दुरुस्त नहीं है उसका दुरुस्त करना बहुत ज़रूरी है। उसका इत्मीनान ठहरे दरिया की तरह बरकरार था। बकवास करने की ज़रूरत नहीं है, फ़ौरन से पिछली सीट पर आओ, हम अभी के अभी हवेली जा रहे हैं। फ्रंट सीट पर खड़े होकर मुअज़्ज़म ने ज़ोर से उसका शाना हिलाते सख्ती से कहा, तुम्हें मैंने अपनी जासूसी करने के लिए नहीं कहा था। तुम आराम से जा सकते हो, जहाँ जाना है। मैं अपना काम किए बगैर नहीं जाऊँगा। उसकी पोजीशन में कोई रद्द नहीं आई थी। शाबाश। उसके अटल अंदाज पर वो धप से सीट पर गिरा। बाबू साहब, अब मैं यहाँ तक आ ही गया हूँ तो जाने का क्या मतलब निकलता है? आपके मिजाज कातिलाना पर गिरा न गुजरे तो कत्ल की वारदात से महजूज हो जाऊँ। बदले में आपकी लाश ठिकाने लगाने में मदद कर दूँगा। क्या कहते हैं आप? तंज के तीर बरसाते हकीकतन मुअज़्ज़म उसका कुछ कर देना चाहता था। जवाबन वो कुछ नहीं बोला था, बस पैर हिला रहा था। इस दर्जा इत्मीनान आने वाले तूफ़ान का पेश खीमा था जिसे सोचते मुअज़्ज़म का दिमाग सुन हो रहा था। उसका फ़ोन कॉल सुनते ही अचानक ही शिकार का प्लान कैंसिल करके इजलत में बाहर निकल जाना मुअज़्ज़म को खटक गया था। तभी वो उसकी सरजनिश की परवाह किए बगैर साथ हो लिया था और अब उसकी पुर असरार खामोशी और हरकतें न जाने क्या गुल खिलाने वाली थी। पसीना पोंछ लो ऑफिसर,
قتل میں کرنے والا ہوں، کانپ تم رہے ہو؟ وہ محظوظ کن انداز میں ہنسا۔ ویسے تم نے پوچھا نہیں، لاش کہاں ٹھکانے لگانے ہیں؟ وہ اس کی حالت سے لطف اٹھا رہا تھا۔ زحمت نہ ہو تو آپ ہی بتا دیں سرکار۔ معظم کا من اسٹیئرنگ پر سر دے مارنے کو کیا تھا۔ یہ دائیں جانب قبرستان ہے نا خادم؟ وہیں۔ کسی جانی مانی جگہ کا راستہ بتانے کے انداز میں اس نے دائیں جانب اشارہ کیا۔ دلاور، میں کہتا ہوں گھر چلو، مذاق بہت ہو چکا۔ شام کے گہرے ہو رہے سائے کو دیکھتے ناکام سی کوشش دہرائی۔ جواب ندارد۔ دلاور، میں داجی کو فون کرنے لگا ہوں، اس نے دھمکی دی۔ یعنی شہباز کے ابا کو؟ اصل لیے بغیر بھویں اچکائی۔ یعنی تمہارے ابا کو۔ شاباش، میں ڈر گیا۔ اب تم ذرا کال کر کے فارغ ہو، تب تک اپنا کام کر کے آتا ہوں۔ شانہ تھپ تھپا کر وہ ایک جمپ لگا کر بونٹ سے نیچے کھڑا ہوا، جس پر پاگلوں کی طرح اس بات میں سر ہلاتے معظم کی نظر سامنے لمبی نظر آ رہی سڑک پر گئی، جہاں دوسری جانب سے قطار میں 3 گاڑیاں رفتار سے چلی آ رہی تھی۔ دلاور، یہ تو اخلاق حسین کی گاڑیاں ہیں، ہمیں فضول کا پنگا نہیں لینا۔ میں جیپ ہٹاتا۔ متوقع جھڑپ کو سوچ یکدم معظم پریشان ہو اٹھا تھا۔ دلاور، تم کہاں؟ چنے بیچنے جا رہا ہوں، زیادہ چوزے کی طرح چوں چوں نہیں کرو۔ کلہاڑی کندھے پر ڈال کر وہ بیزاریت سے ٹوکتا ہوا سڑک کے بیچوں بیچ قدم اٹھانے لگا تو مخدوش الحواس معظم گرتا پڑتا جیپ سے اتر کر اس کی راہ میں حائل ہوا۔ تو تمہارے خیال میں یہاں میں اپنے سسر کو سلامی پیش کرنے آیا ہوں؟ اب بے ہوش مت ہو جانا۔ اپنے دوست کا خوف زدہ انداز اسے سخت گرا گزرا تھا۔ تمہارے سسر کو گزرے سالوں گزر گئے، نہ گزرے ہوتے تو تم جیسے حریف زادے کو داماد کے روپ میں دیکھ کر ویسے ہی خیر آباد کہہ دیتے۔ بیچارے، اب چلو۔ دانت پیس کر بھڑاس نکالتا معظم پوری قوت لگا کر اسے گھسیٹنا چاہا، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ بھٹی، تم جانتے ہو میں خود کسی کو نہیں چھیڑتا، لیکن سامنے سے کوئی مجھے چھیڑے تو پھر سود سمیت حساب چکتا کیے بغیر چھوڑتا بھی نہیں۔ خواہ کی کوشش مت کرو۔ سرحد سے بازو آزاد کرواتا جیسی ازلی سرد سرزنشی کم سنگین نگاہیں اس نے معظم پر ڈالی تھی، گرفت آپ ہی آپ کمزور ہو گئی، جبکہ اپنے مخصوص نیڈر و باغیانہ انداز میں کلہاڑی کندھے پر لیے مستحکم قدموں کی چاپ سے فضا میں ایک دہشت بھری سنسنی دوڑاتا وہ آگے بڑھا اور سڑک کے بالکل درمیان میں کلہاڑی کو زمین پر ٹھہرا کر ہتھی پر پنجہ کستا ہوا، آنکھوں میں فنا کر دینے والے آتش فشانی سرکشی چہرے پر لہو کو منجمد کر دینے والے خطرناک حد تک برفیلے تاثرات سجائے، سیدھا کھڑا بے خوفی سے اپنے قریب سے قریب تر آ رہی گاڑیوں کو گھورنے لگا۔ دوسری طرف ہیڈ لائٹس کی روشنی میں سڑک کے بیچوں بیچ چٹانی وجود کو دیکھ یک کے بعد دیگرے بریکس چڑچڑائی، پھر اس خبتی شخص کی شناخت ہوتے ہی دھڑا دھڑ گاڑی کے دروازے سنسان فضا میں گونجے اور برآمد ہوا شخص طیش کے عالم میں اپنے آدھے درجن گارڈز کے حصار میں تنتناتا ہوا مقابلہ دوسری طرف سے سر پیٹتے ہوئے مستقل سب کے نمبر ٹرائی کر رہا معظم بھی دوڑتا ہوا آ کر دلاور کے برابر کھڑا ہوا تھا۔ کیا بدتمیزی ہے؟ اخلاق حسین غضب خیزی سے گرایا تھا۔ تم گنڈا گردی کہتے تو مجھے زیادہ پسند آتا۔ کلہاڑی کو ہلکے ہاتھوں سے گول گھماتے اس نے سلگا دینے والے نگاہ اطمینان سے اٹھائے۔ خود کو بڑی توپ چیز سمجھتے ہو؟ اس کے اطمینان پر اخلاق حسین بل کھا اٹھا تھا۔ جسے تم سلگانے کی حماقت کر رہے ہو نا، پھٹ جاؤ نا، یقین رکھو چتھڑے اڑ جائیں گے تمہارے۔ بھسم کرتی آنکھیں اخلاق حسین کی غیظ بھری نگاہوں میں گاڑتا وہ لہو میں سنسنی دوڑا گیا تھا۔ دھمکی دے رہے ہو تم مجھے؟ حرکت میں آ چکے گارڈز کو ہاتھ اٹھا کر روکتا زام میں استہزائیہ مستفسر ہوا۔ دھمکی ہی سمجھو تو زیادہ اچھا ہوگا، ورنہ 5 سال پہلے صرف تمہاری فصل کو آگ لگائی تھی، اب کہ مجھے مہرہ بنانے کی کوشش کی تو نسلوں کو بھسم کر دوں گا۔ دلاور عثمانی، آواز نیچے، دگنی آواز میں دہاڑتا وہ سیکنڈ میں کلہاڑی اٹھا کر اس کے کندھے پر دھر چکا تھا، جس پر گارڈ نے فوراً سے اس پر بندوق تانی۔ معظم نے بھی مستعدی سے گن بیلٹ سے نکال کر تانتے دوسرا ہاتھ دلاور کے شانے پر رکھا، جو خوف سے پسینہ پسینہ ہو چکے اخلاق حسین کی گردن سے انچ بھر کے فاصلے پر کلہاڑی کی دھار دار نوک لے جاتا آدم خور چیتے کی طرح دھیمی قدم کی چاپ اٹھاتا
ذرا سا اس کے قریب ہوا۔ خلاف مزاج میں نہیں، تمہیں طریقے سے زبانی وارننگ دی تھی اخلاق حسین، چاہے حویلی والوں کے ساتھ خون کی ہولی کھیلو، گالیوں کی انتا کشی یا پھر سازشوں کی شطرنج، جو کرنا ہے بسد شوق کرو، بس کچھ نہ کرو تو وہ ہے، دہشت بھرے سرسراتے لب لہجے میں کہتا۔ وہ ایک قدم مزید آگے ہوا تو پسینہ سے تربتر اخلاق حسین کے حلق میں گلٹ ابھر کر معدوم ہوا۔ تو مجھے انگلی، کیونکہ میرے معاملے میں جو امپائر بننے کی حماقت کرتا ہے، میں اس کی صرف انگلی نہیں توڑتا، کندھے سے بازو کھاڑ دیتا ہوں۔ اس لیے 2 گھنٹے کے اندر اندر جو گلستان بہار کی پچھلی سڑک پر تم نے اپنی ٹرکیں روک رکھی ہے نا، انہیں ہٹواؤ گے، ورنہ اسی قبرستان میں اپنے بھائی کو اپنے ہاتھوں سے لٹاؤ گے، اور اسے گیدڑ بھپکی کم از کم مت سمجھو۔ جلد اور کلہاڑی کی نوک کے بیچ کا انچ بھر کا فاصلہ مٹاتے اس نے ایسی جارحانہ صفاقت لیے دائیں جانب اشارہ کیا تھا کہ خوف اور دہشت سے اخلاق حسین کا چہرہ خطرناک حد تک سفید پڑ گیا تھا۔ فطرتاً وہ شاطر و سازشی دماغ رکھتا تھا، لیکن عملی میدان میں ہمیشہ سے بزدل رہا تھا، اور اس وقت اپنے 6 گارڈز کے حصار میں بے بس کھڑے اخلاق حسین کو مقابل پر ملک الموت کا گمان ہو رہا تھا۔ تم یہ ٹھیک نہیں کر رہے ہو، بے بسی سے وہ ماہی بن آپ کی طرح پھڑپڑایا تھا۔ ٹھیک کرنے کا میں نے ٹھیکہ اٹھایا بھی نہیں ہے، اس لیے مجھے چھیڑ کر اپنے ساتھ غلط مت کرو۔ میرے آگے پیچھے کوئی رونے والا نہیں ہے، میں جیل جاؤں یا جہنم میں، اس سے کسی کو فرق نہیں پڑتا، کم از کم حویلی والوں کو تو بالکل بھی نہیں، لیکن مجھے اکسانے کی کوشش تمہیں بہت مہنگی پڑ سکتی ہے، اندازہ ہے نا؟ اس کی گردن سے اپنی گردن پر کلہاڑی منتقل کرتا وہ پترائے لہجے میں سرگوشی کر سرد آنکھوں کی خفیف جنبش سے وان کر پیچھے ہوا، پھر پلٹ کر جس سمت آیا تھا اسی سمت ہو لیا۔ یہ حرکت کتنی تمہیں مہنگی پڑ سکتی ہے، اس کا تمہیں اندازہ ہے؟ جان خلاصی ہوتے ہی گارڈز کے گھیرے میں آتا وہ واپس ٹون میں آیا تھا۔ جہاں دلاور کے لبوں پر تمسخرانہ مسکراہٹ نے چھپ دکھائی، وہاں معظم کا من کیا اس ذلیل شخص کے مرنے کی خواہش 1-2 گولی سے وہیں پوری کر دے، جو جان بچنے پر شکر کی جگہ ٹلی آفت کو زام سے دعوت دے رہا تھا۔ میں اندازے نہیں لگاتا، وہ بنا موڑے بے نیازی سے بولا۔ ہاں، تم تو نقب لگاتے ہو کمزوروں کی عزت پر، اور تمہارا دادا وہ کھلونا تمہیں من بہلائی کے لیے لا کر دیتا ہے۔ ویسے کیا نام ہے حاجی حکیم کی پوتی کا؟ گھٹیا انسان، اس کا نام بھی اپنی زبان پر لانے کی جرت بھی مت کرنا، زخمی ناک کی طرح بل کھاتا وہ پلک جھپکتے گارڈز کو دھکا دے کر اخلاق حسین کی گردن دبوچ چکا تھا۔ دلاور نہیں، دلاور وہ بس تمہیں اکسا رہا ہے۔ گارڈز کے برابر پوری طاقت صرف کر اسے جدا کرنے کی کوشش میں شامل معظم اس کی جنون خیزی کے آگے بے دم تھا۔ اپنے ہٹے کٹے گارڈز کے زام میں غلط الفاظ کا انتخاب کر وہ کتنا بڑا جان کا جوخم اٹھا چکا تھا، یہ اس کی حد سے ابلی آنکھیں دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ دلاور پلیز، دلاور چھوڑ دے، وہ مر جائے گا، دور ہٹو تم۔ جھٹکے سے معظم کو جھٹکتا اور اشتعال کے مارے قہر کا روپ دھار کر اپنے حواسوں پر سے قابو کھو چکا تھا۔ دلاور، دلاور، اخلاق حسین کی غیر ہوتی حالت سے حواس بھاگتا معظم واپس اس کی طرف لپکا۔ دفتن پشت پر گاڑیاں رکنے کی آواز آئی اور بہران کے ہمراہ دوڑتے ہوئے آئے گارڈ سمیت سب نے بڑی مشکل سے اس بپھرے ہوئے شیر کے پنجے سے تڑپتے ہوئے اخلاق حسین کو آزاد کیا، جس کی روح بس قبض ہونے کی کسر سے چوک گئی تھی۔ بری طرح کھانستا ہانپتا کانپتا وہ بکتا جھکتا بڑی بڑی دھمکیاں دیتا وہاں سے روانہ ہوا تھا۔ اس دوران بہران، معظم سمیت 4 گارڈز نے قہر بن کر ٹوٹ پڑنے کو مچل رہے دلاور کو کس طرح قابو کیا تھا یہ وہی جانتے تھے۔ پانی پیو۔ گارڈ کے ہاتھ سے پانی لے کر بہران نے نشانہ چوک جانے پر مشتعل ہوئے شکاری کی طرح ہاتھ مل رہے اس کی جانب بوتل بڑھایا۔ جواب میں اس نے قہر برساتی نگاہ اس پر ڈالی اور بونٹ پر زور کا مکہ جڑا۔ میں نے کہا پانی پیو۔ معظم کے اشاروں کو نظر انداز کرتا وہ مقابل آیا۔ مجھے کیا کرنا ہے یہ مجھے کوئی نہیں بتاتا بہران سا۔ زہر خند لہجے میں بوتل ایک جانب اچھالتا وہ پھنکارا۔ بہران نے تحمل سے سیکنڈ میں سڑک کو سیراب کر گئی خالی بوتل کو دیکھا، پھر اس کی کن پٹی کی پھڑپھڑاتی رگ کو، جن میں شاید اس لمحے شرارے دوڑ رہے تھے، اور پلٹ کر
मुअद्दब खड़े गार्ड्स को इशारा किया। पानी पियो, हर मसले का हल दंगा फसाद नहीं होता। ज़बरदस्ती उसके हाथ में बोतल थमाता वो संजीदगी से गोया हुआ, आप शरीफ ज़ादे के लिए नहीं होता होगा, लेकिन मुझ हरीफ ज़ादे के लिए दंगा फसाद ही सब होता है, इसलिए ज्ञान चंद नहीं बने आप। गरज कर इस्तेज़ाया होता वो वापस उछालने लगा कि बारान ने हवा में हाथ रोक दिया। जोश अच्छा है जब तक होश के साथ रहे, पानी पियो, होश में आओ और हवेली चलो। मौज़म की कॉल सुनते हुए मैं दीजान के सामने था। आगे तुम समझदार हो, साथ नहीं चलोगे तो क्या होगा, ठहरे अंदाज में कहता हाथ छोड़कर वो अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया था, जिस पर दिलावर ने बसम करती निगाह उस मुखबर पर डाली जो उल्टा उसे ही घूर रहा था। हाँ जी, तो आज के लिए बस इतना ही। और बात की जाए आज की एपिसोड की, तो मुझे सबसे अच्छी लगी मुक़द्दस, मीराल और मुज़रात की दोस्ती। मुझे लगता है पूरे नावल में फ्रेंडशिप किसी से नहीं है, सिर्फ मुअज़्ज़म की दिलावर से है, और वो काफ़ी अच्छा फ्रेंड है मुअज़्ज़म, ये मैं मानती हूँ। वो बेचारा हमेशा दिलावर के चक्कर में फंसा रहता है, हमेशा दिलावर उसकी जान अटकाए रखता है या कुछ ना कुछ ऐसा करता है कि उस बेचारे को सुलगाता ही रहता है हमेशा। लेकिन यहाँ इन तीनों की फ्रेंडशिप बहुत अच्छी होने वाली है, सॉफ्ट सी, प्यारी सी, लविंग वाली। लड़कियाँ कुछ इसी टाइप की फ्रेंडशिप करती हैं कि वो एक दूसरे की केयर करती हैं, एक दूसरे में आपस में एक दूसरे को कंफर्ट देती हैं। जहाँ लड़के मौसम और दिलावर की दोस्ती है, वो एक दूसरे को सुलगाते रहते हैं, उल्टे जवाब देते रहते हैं, लेकिन एक दूसरे की जान होते हैं। दोनों लड़के और लड़कियों की फ्रेंडशिप में कितना डिफरेंस होता है वो हमें यहाँ देखने को मिल जाता है, तो ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ जी, तो अब हम देखेंगे कल आगे क्या होता है आने वाले एपिसोड के साथ, तो हम मिलेंगे कल। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, मुझे दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखें। ओके, टाटा, बाय।